چوتھے نمبر پر بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے آن لائن تعلیم کی حیثیت۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی نبی نے پیدا نہیں ہونا، کسی بھی نئے نبی نے نہیں آنا۔ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں۔ علم نبوت، عمل نبوت، فکر نبوت تمام تر انہوں نے امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب پہلے علم پڑھیں گے اور پھر علم پڑھائیں گے۔ اب علم پڑھنے کے لیے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ استاذ کے پاس جاتے تھے، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے، ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے استاذ کے پاس جاتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ ایک دور تھا اور آج بھی ہے، اس کو آف لائن تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مدارس بنائے گئے ہیں، مساجد میں مکاتب بنائے گئے ہیں اور بعض اساتذہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، طلبہ ان کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت مبارک ہے، بہت آسان ہے، لیکن آج حدود بن گئی ہیں، بارڈر بن گئے ہیں۔ ان بارڈروں کو ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ صرف اسلامی اور کفریہ ممالک کے درمیان نہیں بلکہ خود اسلامی ممالک کے درمیان وہ لائن بن گئی ہے، وہ بارڈر بن گئے ہیں، وہ حدود بن گئی ہیں کہ اس کو کراس کرنا اب مسلمان کے بس میں بھی نہیں۔ کہیں کسی کا پاسپورٹ نہیں ہے، کسی کا پاسپورٹ ہے تو ویزا نہیں ملتا، کسی کو ویزا مل سکتا ہے تو اس کے بعد ٹکٹ کی سہولت نہیں ہے، نہیں جا سکتے۔ اب علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ علم حاصل کرنا ہے اور جس شخص کے پاس جو فن موجود ہے اور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تک جانا ہمارے بس میں نہیں، اس کا ہمارے پاس آنا ہمارے بس میں نہیں، اور ایک ذریعہ موجود ہے ہم اس کو استعمال کر کے اس علم حاصل کر سکتے ہیں، تو کیوں علم حاصل نہ کریں؟ میں کسی شخص کی تردید نہیں کرتا، میں اپنا ذوق، اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، جس کی پابندی کسی شخص پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، میں چونکہ دیانت اس کو سمجھاؤں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ روز قیامت مجھ سے اس کا حساب ہو کہ جب تو اس بات کو سمجھتا تھا، تجھ پر یہ بات کھل گئی تھی، تو نے ذریعے کو استعمال کر کے امت تک علم کو کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ یہ کہ جب ایک چیز کا علم آپ حاصل کرنا چاہیں اور وہ علم آپ کے پاس پڑھانے والا موجود نہ ہو یا اس تک پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو اور ایک معقول ذریعہ استعمال کر کے آپ اسے علم اور دین حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ قیامت کو مواخذہ ہوگا اس کا، یاد رکھیں۔ میں ہرگز نہیں کہتا موبائل خریدو، میں ہرگز نہیں کہتا وائی فائی استعمال کرو، میں ہرگز نہیں کہتا نیٹ اور ڈیٹا استعمال کرو، میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس موبائل بھی ہے، ڈیٹا استعمال بھی کرتا ہے، وائی فائی استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے، لیکن یا غلط چیزوں کے لیے یا جائز دنیاوی چیزوں کے لیے، تو وہ علم اور دین حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ یہ بات مجھے سمجھائیں، کیوں استعمال نہیں کرتا؟ استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو ویڈیو سے اختلاف ہے، آڈیو سیکھیں۔ آج بھی دیکھیں ہمارا سبق ہو رہا ہے، آج بھی ہمارے سبق میں بہت بڑی تعداد خواتین کی ایسی موجود ہے کہ ویڈیو نہیں ہے بلکہ آڈیو سبق سن رہی ہے، احادیث پڑھ رہی ہیں۔ کس قدر مبارکباد کے مستحق ہیں یہ میری بیٹیاں، جو ہزاروں کلومیٹر مجھ سے دور بیٹھ کے علم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے میرے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی۔ میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، خاندان کا رشتہ نہیں ہے، علاقے کا تعلق نہیں ہے، رنگت کا تعلق نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر کیا، میں اگر تمام کو تو غلط نہیں ہوگا، سوائے دو چند کے، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے والد یا شوہر سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے علاقے سے واقف نہیں ہوں، اور اتنے دور دراز بیٹھ کے
علم حاصل کر رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تو ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ تو ان کی نسلوں کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. دیکھیں ایک ہماری بیٹی ہے وہ فلم دیکھ رہی ہے، ہماری ہی بیٹی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے، ہماری ہی بیٹی ہے میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے، اور ایک ہماری ہی بیٹی ہے اسی موبائل کو اللہ کا دین پڑھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، شریعت کو پڑھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. کس قدر یہ مبارک بات کی مستحق. بند کمرے میں بیٹھی ہے، خلوت میں بیٹھی ہے، نہ سر پہ باپ ہے نگرانی کرنے والا، نہ شوہر ہے نگرانی کرنے والا، نہ بھائی ہے نگرانی کرنے والا. بند کمرے میں سارے گناہ کے ذرائع ہونے کے باوجود ان ذرائع گناہ پر لعنت بھیج کے اللہ کے دین کو پڑھ رہی ہے. تو اس کو مبارک دینی چاہیے، یہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ بچیاں جو یوں اپنے دامن اور اپنی عفت اور عزت کو بچا کے دین حاصل کرنے کی رابطہ کرتی ہیں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آن لائن کا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے قابل کا طریقہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس درد کو سمجھو اور امت کو بگاڑ سے محفوظ کرو، امت کو بگاڑ سے بچاؤ، امت کو بگاڑ سے بچاؤ. ہم حج کے لیے جب سفر کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے سفر کر کے بیت اللہ جاتے ہیں، کیا ہم جہازوں میں سفر نہیں کرتے؟ کیا وہاں ایئر ہوسٹس خواتین نہیں ہوتی؟ کیا ویزا دینے کے لیے خواتین نہیں ہوتی؟ ہمارے ذمہ ہے ہم آنکھ کو جھکا لیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں عمرہ نہیں کروں گا چونکہ وہاں سٹمپ لگانے والی عورت ہے، میں وہاں حج پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ جس جہاز پہ جانا ہے اس کے اندر ایئر ہوسٹس عورت ہے. آپ انکار کریں گے؟ ہاں یہ ہے اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اپنی آنکھ کو جھکا لو، آنکھ کو نیچے کرو، حج کا سفر بھی کرو، عمرے کا سفر بھی کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا سفر بھی کرو اور علم کا سفر بھی کرو. سب کرتے ہیں. جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اس میں تصاویر بھی بناتے ہیں، پاسپورٹ بھی بناتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہازوں پر ایئر ہوسٹسیں بھی موجود ہوتی ہیں. ان جہازوں میں شراب بھی چل رہا ہوتا ہے، ہم استعمال نہ کریں چل رہا ہوتا ہے. ان جہازوں میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان جہازوں میں رمضان کے دنوں میں روزے توڑے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان تمام گناہوں کے باوجود سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا موقف کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. تو جس طرح وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں، آپ گھر بیٹھ کے دین دور بیٹھ کے عالم اور عالم سے حاصل کریں اور پیسے بھی کم خرچ ہو، سفر بھی نہ ہو، وقت بھی بچ جائے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر آپ یقین فرمائیں کہ آف لائن مدارس میں علماء کرام خواتین کو پڑھا رہے ہیں. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، وہ میری ترتیب یہ نہیں ہے. میرے یہاں آف لائن اسباق بھی خواتین کو خواتین پڑھاتی ہیں، مرد اساتذہ نہیں پڑھاتے. لیکن جو پڑھاتے ہیں میں ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، ان کی اپنی رائے ہے. ہمارے یہاں آف لائن پڑھنے والی خواتین کو سبق مرد حضرات نہیں پڑھاتے، خواتین ہی پڑھاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مشورہ بھی ہے کہ بعض مشکل مضامین اور بعض عقیدے کی اہم مباحث، میراث کے مسائل کسی مرد استاذ کو پڑھانے چاہیے اور خواتین توجہ کے ساتھ آڈیو سنیں اور سبق پڑھیں. اور جب اشکال پیش آئے تو اپنی معلمات سے کریں اور معلمات کے واسطہ سے آگے اساتذہ تک بات پہنچے. یہ ہمارے ایک ترتیب چل رہی ہے. میرے اور میرے پاس پڑھنے والی خواتین کے درمیان میری بیٹیاں واسطہ ہیں، میری گھر والیاں واسطہ ہیں. براہ راست ان کے ساتھ میرا سبق نہیں ہوتا. مہینے میں ایک بار بیٹھتا ہوں، آدھا گھنٹہ سبق، آدھا گھنٹے سوالات کے جواب. خیر یہ ایک الگ بات ہے، میں ایک کو صفائیاں نہیں دے رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آن لائن حکومتیں چل رہی ہیں، آن لائن یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، آن لائن اربوں کھربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے، آن لائن ویزے مل رہے ہیں، آن لائن ٹکٹیں مل رہی ہیں،
آن لائن پورے سفروں کا ترتیب بن رہی ہے، آن لائن شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس دین کو جائز طریقے پر آن لائن پھیلنے دو۔ اور یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں، آج میں آن لائن کی افادیت پر تنہا ممکن ہے کھل کر گفتگو کر رہا ہوں۔ آئندہ آنے والے دور میں ایسی ضرورت بن جائے گی کہ ہر مدرسہ اپنی تعلیم کا ایک حصہ آن لائن شروع کرے گا۔ میں نے جب آج سے تقریباً کم و بیش کوئی 15-20 سال قبل کی بات ہے، جب یہ میڈیا پر گفتگو کی تھی، تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے اس وقت ہمارے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں تنہا ہوں گا جس نے عقیدے کے عنوان پر، اپنے مسلک کے عنوان پر اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اکابر کے مسلک کو بیان کرنا شروع کیا۔ کتنے لوگ تھے جو مخالفت کرتے تھے، کتنے لوگ تھے جو میرے مقابلے میں تھے، میں نے ایک لفظ کبھی زبان سے نہیں نکالا۔ اس وقت میں جو علماء میرے طرز عمل کو حرام فرماتے تھے، آج مجھ سے زیادہ وہ میڈیا پر موجود ہیں، فالوور ان کے مجھ سے زیادہ ہیں، سننے والے ان کے مجھ سے زیادہ ہیں، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے خوشی ہے۔ جو آگے بڑھتا ہے ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور دل سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مزید محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے۔ آج وہ ہے۔ اسی طرح آن لائن کے عنوان پر آپ یاد رکھنا، یہ ہر مدرسے کی مستقبل میں ضرورت بنے گی۔ ابھی یہ چند دن قبل کی بات ہے، میری یورپ کا ایک ملک ہے البانیہ، وہاں 4 علماء کرام سے گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ کورسز شروع کیے تھے اور درمیان میں کرونا آ گیا، ہمیں کورسز بند کرنے پڑے کہ لوگوں کا آنا ذرا مشکل تھا۔ میں نے کہا مولانا کرونا آیا آپ نے کورسز بند کیے، کرونا آیا تو میں نے کورسز شروع کیے۔ کرونا کے دنوں میں تو کورسز کرانے اور زیادہ آسان تھے۔ میں نے کہا جہاں آپ رہتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان دنوں میں معاش کا مسئلہ تھا اور روزگار کا مسئلہ تھا اور گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ان دنوں میں آپ یہ نظام بنا لیتے کہ ہم آن لائن فلاں کورس کرائیں گے اور جو ہم سے پڑھے گا ہم اس کو فی گھنٹہ 1 یورو دیں گے، فی گھنٹہ $1 دیں گے، فی گھنٹہ £1 دیں گے، آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھنے میں آتے۔ گھر بیٹھ کے ان کو معاش کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، فارغ بیٹھے ہیں تو دین پڑھ رہے ہیں، تو ان دنوں میں تو آپ کورسز بہت آگے چلے جاتے۔ انہوں نے کہا واقعات مولانا بات ایسی ہے۔ تو میں نے تو کرونا کے دنوں میں کورسز اٹھائے ہیں، گھر میں بیٹھے لوگ پڑھ رہے تھے، اس فارغ دنوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے ہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہے، تو ہفتہ اتوار ہم تخصص فی العقائد اسلامیہ کراتے ہیں۔ بھائی چھٹی ہے تو رات کو 2 گھنٹے ہمیں دے دو۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ میں اور میرے گھر والے یسوع کے سبق پڑھاتے ہیں، تو میرا سبق ہفتہ اتوار ہے، جب چھٹیاں ہیں تو میرا سبق ہے، اور جب دوسرے دن ہے تو گھر والوں کا سبق ہے۔ اب بتائیں پورے ہفتے کے اندر میرے کون سے دن فارغ بچتے ہوں گے؟ میں صرف تعلیم کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو میرے دن پڑھانے کے ہیں وہ گھر والوں کے فراغت کے ہیں، جو ان کے فراغت کے ہیں وہ میرے پڑھانے کے ہیں، اسباق اس کے علاوہ بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں پورا ہفتہ یہ آن لائن کلاسیں اسی طرح چل رہی ہیں۔ میں اگر اللہ گواہ ہے آپ کو آن لائن مجھ سے بیعت ہونے والے حضرات اور خواتین کی کارگزاریاں پیش کروں تو آپ اش کر اٹھیں۔ اس طرح زندگی بدلی ہے مردوں کی، اس طرح زندگی بدلی ہے خواتین کی۔ کئی ایک خواتین گناہوں سے توبہ، پردے کا اہتمام، عقائد میں پختگی، اپنے مسلک پہ مضبوطی، شریعت کے مطابق زندگی، کتنی خواتین اور کتنے مرد، حرام کاروبار سے چھٹکارا، زکاتوں کا آغاز، آپ اندازہ کریں۔ یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کے لیے بعض باتیں ماننا مشکل ہو جائیں گی۔ میرے علم میں بعض ایسی نوجوان بچیاں ہیں جنہوں نے 6 سال کی نمازیں لوٹائی ہیں کہ ہمیں عرصہ گزر گیا، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکی، حضرت کیا کریں؟ میں نے کہا بیٹی لوٹانا شروع کرو۔ ترتیب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ترتیب ہے، ترتیب بتاؤ اور مجھے ہفتے بعد میسج کرو۔ پورے ہفتے بعد میسج کرتی میری اتنی نمازیں ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، 6 سال کی نمازیں۔ آپ بتائیں کتنی فکر پیدا ہوئی۔ بلکہ
ایک شخص نے مجھے رابطہ کیا آسٹریلیا سے، کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیماریاں بہت ہیں، موت کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور 30 سال کی نمازیں میرے ذمہ ہیں، میں بہت پریشان۔ میں نے کہا آپ 30 سال کی نمازیں لٹائیں، کہا مجھے نظر نہیں آتا میں لٹا پاؤں گا، اچانک کی موت آ جائے تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، جو رہ جائے گی تو اپنی اولاد کو وصیت کر دیں، وہ فدیہ کر دیں۔ کہا مولانا مجھے ڈر لگتا ہے کہ نمازیں بھی نہ پڑھ پاؤں اور میری اولاد فدیہ بھی نہ ادا کرے، لہٰذا میں اپنی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنا بنتا ہے؟ کہا 30 لاکھ، 3 ملین۔ آپ بتائیں 3 ملین اس نے ادا کر دیا فدیہ کہ میں بیمار ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گا، میں فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں۔